الفاظ بھی میرے جملوں کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. پہلے اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ کروں ذرا سا مل کر ایک فیصلہ کریں کہ جناب مسلمانوں سے خطاب میرا قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک. ہم نے قرآن اتارا رسول تیرے قلب مطہر پر. قرآن اترا میرے نبی کے قلب مطہر کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب وہ سورہ نحل میں کہتا ہے نزلنا علیک الکتاب. حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے پر اتار دیا. اس کتاب میں 6666 آیتیں ہیں نا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں نے کہا کسی سے جناب قرآن مجید لے کر آئے. ایک صاحب قرآن مجید لے کر آئے اور مجھے پیش کیا. میں نے کھڑے ہو کر اسے چوما اور چوم کے مجمع سے پوچھا یہ بچے بزرگ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, فیصلہ آپ کو کرنا ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے ان آیتوں کی طرف, لیکن پہلے فیصلہ ہو جائے. میں نے کہا جناب یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب نے کہا یہ کتاب مقدس قرآن پاک ہے. میں نے چوم کے رکھ دیا. پھر میں نے کہا جناب الگ الگ سورہ لے کر آئے. ایک صاحب گئے اور لا کر الگ الگ سورہ میز پر رکھ دیے. میں نے سورہ حمد اٹھایا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا قرآن. میں نے سورہ بقرہ اٹھایا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا قرآن. میں نے سورہ آل عمران اٹھایا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا قرآن. میں نے سورہ نساء اٹھایا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن. تو سورہ نساء بھی قرآن, سورہ مائدہ بھی قرآن, سورہ انعام بھی قرآن, سورہ اعراف بھی قرآن, سورہ انفال بھی قرآن, سورہ کوثر بھی قرآن. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر ہم کسی دریا کے پاس کسی سمندر کے پاس کھڑے ہوں, فرض کریں آپ کراچی آئے اور آپ سمندر کے پاس کھڑے تھے, سی ویو کے پاس. میں نے آپ سے پوچھا جناب ایک سوال کا جواب دیں. آپ نے کہا فرمائیں. میں نے کہا یہ سارا کا سارا یہ کیا چیز ہے؟ سمندر کو پوچھا یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ سارا کا سارا پانی ہے. میں نے فوراً جھگ میں پانی نکالا. میں نے کہا جب پانی جو جھگ میں آیا یہ کیا بنا؟ آپ نے کہا یہ بھی پانی ہے. میں نے گلاس میں ڈالا. میں نے کہا گلاس میں آیا وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی پانی ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا پورا قرآن وہ بھی قرآن, 10 پارے وہ بھی قرآن, 5 پارے وہ بھی قرآن, ایک سورہ وہ بھی قرآن, ایک آیت وہ بھی قرآن. اب فیصلہ کرو جو پورے قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر, جو 10 سورے نہ مانے وہ بھی کافر, جو ایک آیت نہ مانے وہ بھی کافر نہیں, جو نقطے کا انکار کرے وہ بھی کافر. مل کے سارے ماشاء اللہ. ایک ایک یا علی روز نعرہ لگاتے ہیں, ہر مجلس میں لگاتے ہیں, اور آج تو ہے علی کا جشن. تم نعرے لگیں گے کہ مجھے اس آیت کا ترجمہ کرنے دیں. سورہ انعام 6 سورہ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ, کس شان سے اللہ بول رہا ہے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ, قرآن بول رہا ہے کہ اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے, یشرح صدرہ للاسلام, اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن, ایک ایک جملہ حوالہ لے کے آپ کو حقیقہ کر رہا ہوں قرآن مجید کا. 6 سورہ. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. میرا جملہ نہیں ہے, میرا کلام نہیں ہے, کلام پاک ہے. اللہ اپنے کلام پاک میں بول رہا ہے. اور اللہ جس کو گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے, یجعل صدرہ ضیقا حرجا, اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. کأنما یصعد فی السماء, گویا کہ وہ انسان آسمان میں پرواز کر رہا ہو. جس کا سینہ تنگ ہو وہ گویا آسمان میں پرواز کر رہا ہے. کیا کمال کی تشبیہ دی اللہ نے اس انسان کی جس کا سینہ تنگ ہے. وہ کہاں پرواز کر رہا ہے؟ آسمان میں. جتنا آسمان کی طرف جائیں گے اتنی ہی آکسیجن کی کمی ہوتی ہے نہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ انسان جس کا سینہ تنگ ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے آسمان میں پرواز کر رہا ہے. سورہ انعام میں. اور اب سورہ نحل 16واں سورہ. وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ, بس ذرا اس لفظ صدر کو کھولنا ہے. وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے جس نے بھی اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا اس پر اللہ کا غضب بھی ہے, اللہ کا عذاب بھی ہے. ابھی فیصلہ ہوگا. مل کے جتنے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے میرا ساتھ دیتے رہیے گا. میرا فضل کے ماننے والے لگے ماشاءاللہ جشن ہو رہا ہے, پوری طاقت آپ لگا رہے ہیں, میرے ساتھ دے رہے ہیں. تو اب تھکن کو دور کر کے جملے کو اپنی سماعتوں کی پرواز میں لے جانا ہے. یہ سورہ نحل کی آیت. اور اب پروردگار سورہ زمر میں کہتا ہے 39واں سورہ. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, اللہ کہتا ہے کہ اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے وہ کون ہے؟
فہوا علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے. جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھولے وہ اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے. یہ سورہ زمر کی آیت ہے، 39واں سورہ، وہ سورہ نحل 16واں سورہ، اس سے پہلے سورہ نام 6واں سورہ، اور اب سورہ یونس 10واں سورہ. یا ایھا الناس، اے انسانوں. ایسا پیغام دینے حاضر ہوا انشاءاللہ مولا کے صدقے میں ایک ایک سننے والے تک یہ پیغام پہنچے گا. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں. اللہ بول رہا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے قد جاءتکم جو پیغام آیا اس میں موعظہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینے کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. آباد رکھیں. قرآن بول رہا ہے، یہ ضمانت میں نے نہیں لی، آپ نے نہیں لی، قرآن بول رہا ہے نا. مولا سب کو شفا دے جو بیمار ہو، ان کو اس آیت کے صدقے میں مولا شفا کامل عطا فرمائے. ٹھیک ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. ہم نے جو پیغام تمہارے پاس بھیجا اس میں موعظہ ہے، نصیحت ہے، اور یہ شفاء لما فی الصدور، سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے، میرا ساتھ دیں گے آپ. اللہ نے کیا کہا؟ یہ قرآن شفا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن دوا ہے. دوا کبھی اثر دکھاتی ہے، کبھی نہیں دکھاتی. ساتھ چلتے رہے گا، ایک ایک جملہ قیمتی ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے جو چیز نازل کی وہ دواؤں لما فی الصدور، وہ سینے کی بیماریوں کے لیے دوا ہے. نہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ شفاء. قرآن کی ہر آیت شفا ہے، ہر سورہ شفا ہے، ہر سطر شفا ہے. ٹھیک ہے، میں نے 4 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی، جن میں اللہ نے سینے کا ذکر کیا ہے نا. جس کا سینہ تنگ کر دیں وہ آسمان میں پرواز کر رہا ہے. لیکن یہ دونوں صفتیں، انسان کے پاس دل بھی ہے، انسان کے پاس سینہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا، دل تنگ بھی ہوتا ہے، دل کشادہ بھی ہوتا ہے. سینہ تنگ بھی ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سینہ کشادہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں صفتیں کون کون سی صفتیں؟ تنگ ہونا، کشادہ ہونا. دوستوں یہ دونوں صفتیں، پوری توجہ آخری آدمی تک، یہ دونوں صفتیں پورے طریقے سے نہ خیر ہیں اور نہ پورے طریقے سے شر ہے. یعنی مکمل طور پر نہ یہ اچھی ہیں نہ مکمل طور پر یہ بری ہیں. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ جس بات کے لیے سینہ کشادہ ہو یا تنگ ہو. اگر اچھی بات کے لیے سینہ کشادہ ہو تو انسان بہت اچھا انسان ہے. آپ کہتے ہیں بڑا نیک انسان، وسیع القلب ہے، بہت اچھا انسان. اور اگر بری بات کے لیے اس کا سینہ کشادہ ہو یا دل کشادہ ہو تو انسان برا انسان ہے. تو طے پایا کہ اس بات کو، اس امر کو دیکھنا ہوگا جس کے لیے انسان کشادہ ہو رہا ہے یا تنگ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اب یہاں تک گفتگو آ گئی، آیتیں بھی میں نے بیان کر دی، آپ کو مثال بھی دے دی. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ جملہ کہنے کا، اور وہ جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے اہل دل کے سامنے. لیکن وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دل بھی دیا، سینہ بھی دیا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق میں بیان کر سکتا تو بیان آگے جائے گا. جتنے ٹائم میں بیٹھے میرا ساتھ دے کے تاکہ مل کے فیصلہ ہو امام بارگاہ میں. دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. دل ہے مرکز، سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. یہ جملہ اگر آپ کے ذہن میں آ گیا تو آپ مل کے فیصلہ کرنا ہے ان آیتوں کی روشنی میں. کون سی آیتیں؟ سورہ نام کی، سورہ نحل کی، سورہ زمر کی، سورہ نام کی. ٹھیک ہے نا، سورہ نام کی، سورہ یونس کی. اور فیصلہ یہ ہوگا، فرض کریں میں گوجر آیا. اچھا، تو اب اس مجمع میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے جو بینک میں ملازم ہوں گے. اگر ملازم نہیں ہے بینک میں تو ان کے اکاؤنٹ بینک میں کھلے ہوئے ہوں گے. پیسہ آپ نے جمع کرایا بینک کے اندر، فلاں صاحب نے اپنا کوئی مال بینک میں جمع کرا دیا کہ ڈپوزٹ ہو جائے گا. اچھا، تو اب میں آیا، رات کے وقت پہنچا، میں گوجرا پہنچ گیا. میں کسی بینک کے سامنے کھڑا تھا، آپ آئے، آپ نے مجھے پہچانا، آپ سلام کیا. میں نے کہا علیکم السلام، جواب دیا. تو آپ نے پوچھا جناب یہاں کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں، یہاں بینک کے پاس کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں آیا ہوں تاکہ اپنا مال بینک کے خزانے میں جمع کراؤں. جملہ ضائع نہ ہونے پایا. اس نے مجھ میں بیٹھا ہوا بولنا میرے ساتھ ساتھ، آپ بولیں گے تو دیکھوں گا کون کون میرے ساتھ چل رہا ہے، تاکہ مجھے بہت سی آیتیں پڑھنی ہیں ابھی اور پیغام مکمل کرنا ہے. لیکن یہ پہلے فیصلہ ہو جائے ان آیتوں کو پڑھ کر. آپ آئے، سلام کیا، میں نے جواب دیا. آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بینک کے پاس کھڑا ہوں.
کیا کیوں کھڑے؟ میں نے کہا میں چاہ رہا ہوں کہ اپنا خزانہ اپنا مال بینک کے خزانے میں جمع کرا دوں. تو آپ نے پوچھا جناب پھر جمع کرا دیا یا نہیں کرایا؟ میں کہ نہیں کرایا تو نہیں. آپ نے کیوں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بینک کے خزانے میں مال جمع ہوتا ہے اور آپ آئے اسی لیے کہ جمع کرائیں. تو آپ نے بینک کے خزانے میں کیا مال جمع کرنے کی صلاحیت نہیں تھی جو آپ یہاں کھڑے میں خالی؟ میں نے کہا نہیں صلاحیت تو ہے لیکن ٹائم دیکھیں 2 بج رہا ہے, اس تک جانے کا دروازہ بند ہے. سلامت ہے, مل کے فیصلہ ہونا ہے. جگہ علی والے بیٹھے ہوئے, میں نے کہا جناب بینک کے خزانے میں مال جمع کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ نے جمع کیوں نہیں کراتے؟ میں نے کہا ٹائم دیکھیں رات کے 2 بج رہے ہیں, بینک تک جانے کے جو خزانے کے جانے کا دروازہ ہے وہ دروازہ بند ہے. تو اس مثال سے سمجھ میں کیا آیا کہ معرفت کے قبول کرنے کے لیے وقت بھی دیکھنا پڑے گا. مولا سلامت ہے, سلامت ہے. نوجوان میرا ساتھ دینا, مولا آباد رکھے میرے بزرگوں کو, نوجوانوں کو. معرفت کے جمع کرنے کے لیے دل میں جگہ ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں جناب بڑا وسیع القلب انسان ہے, مطلب کیا کہ معرفت اس کے دل میں جمع ہو رہی ہے. اور معرفت کے جانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے سینہ, ٹھیک ہے نا. وہ اگر کشادہ ہے تو معرفت جا رہی ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا ہماری کہ معرفت کے قبول کرنے کے لیے وقت بھی دیکھنا پڑے گا, زمانہ بھی دیکھنا پڑے گا, مکان بھی دیکھنا پڑے گا, جگہ بھی دیکھنی پڑے گی. تو پوری گفتگو کا خلاصہ اور تلخیص یہ ہے کہ دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. اب یہاں تک تو باتیں ہو گئی, اب فیصلہ کن آخری آیت پڑھ رہا ہوں میں. شیطان حملہ کہاں کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھو. قرآن کہتا ہے, خوب بیدار ہے نا, قرآن کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. رسول کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس کی, ملک الناس کی, الہ الناس کی. کس سے؟ اس شیطان سے جو سینے میں وسوسہ پیدا کر کے معرفت کو دل تک جانے سے روکتا ہے. یعنی شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں, دروازے پہ. میرا ساتھ دے علی والا ابھی آواز نہیں آ رہی. شیطان کا حملہ کہاں کرتا ہے؟ شیطان کا حملہ صدور پر, سینے پہ ہوتا ہے. شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا. تو اصول بن گیا کہ شیطان ابلیس جب حملہ کرے گا تو دروازے پہ کرے گا. اب مجھے نبی کی حدیث یاد آئی, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. اب جو بھی علم نبی کے دروازے پہ حملہ کرے سمجھ لو کہ اپنے زمانے کا شیطان. مل کے آواز نہیں آ رہی ہے, مل کے مل کے سارے مل کے جشن ہو رہا ہے. میں ممبر سے دیکھ رہا ہوں چہرے بڑے کھل رہے ہیں, ہمارا چیزیں ہلکی نہ کر لی گا. میں ممبر سے دیکھ رہا ہوں چہرے بڑے کھل رہے ہیں آپ کے, ہے نا. اور ذکر آیا ہوا ہے قرآن پاک کا, ذکر آیا ہوا ہے. قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے. سورہ بنی اسرائیل میں کہتا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا بنا کے اتارا, ٹھیک ہے نا. تو مجھے جملہ کہتا ہوں, مجھے آیت پڑھنی ہے. دیکھو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ شیطان کا حملہ مرکز میں نہیں, دروازے پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب نبی نے کیا کہا تھا؟ میں علم کا شہر مدینہ, اور علی کیا ہے؟ اس کا دروازہ. نبی ہے شہر, علی ہے دروازہ. یہ بیٹھے ہوئے یہ نبی کے ماننے والے بھی ہیں اور علی کے ماننے والے بھی ہیں. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب یہ علی والے عجیب ہیں کہ علی کی جب ذکر کرتے ہیں علی کی تعریف, علی کی بلندی, علی کی معراج, علی کا فضائل, ہے نا. علی سے سوال, علی سے ہر جگہ پہ علی 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 علی. مجلس ہو اس میں علی, محراب ہو اس میں علی, ممبر ہو اس میں علی, جشن ہو اس میں علی, مجلس ہو اس میں علی, شہر میں علی, گاؤں میں علی, دیہات میں علی, ملک میں علی, شہر میں علی, ہر جگہ پہ علی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں جناب یہ ہر وقت علی کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ بھائی علی کا ذکر کیوں نہ کریں ہم؟ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی ہے اس کا دروازہ. یعنی جو شہر تک آنا چاہے وہ دروازے کے ذریعہ ہے. تو مانگنے والے کو جو بھی خیرات ملتی ہے وہ دروازے ہی سے تو ملتی ہے. علی 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 مل کے سارے علی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی علی.
خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آل محمد کہتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوشی منائے. یہ خوشی کا موقع ہے, خوش ہو رہے ہیں. یفرحون لفرحنا, ہمارا چاہنے والا وہ ہے, ہمارا فالوور, ہمارا ماننے والا, ہمارا اتباع کرنے والا, ہماری پیروی کرنے والا وہ ہے یفرحون لفرحنا, جو ہماری خوشی میں خوشی مناتا ہے, ہمارے غم میں غم مناتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آل محمد کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا تو اب علی علم نبی کا دروازہ, علی علم نبی کا دروازہ نہیں, علی علم نبی کا وارث. کسی کو ذرا سا بھی شک ہے, ڈاؤٹ ہے, اگر میں ممبر میں بیٹھا ہوا, مجھ سے آپ دلیل مانگے, اور دلیل کسی کہانی قصے کی نہیں سناؤں گا, دلیل دوں گا قرآن مجید سے. اچھا تو اب کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, ہوتی ہے نا, مجھے پرابلم, کوئی پریشانی آ گئی, آپ کو آ گئی. ہم لوگ علی والے ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پوچھا اپنے دوست سے جناب کہ پریشانی آ گئی, اس نے کہا پریشانی ہے, کبھی کیا کرو گے, کہا کوئی بات نہیں, علی والے سے خاموش, سامنے والے خاموش, مل کے ادھر چلے, سارے بول رہے ہیں, آپ خاموش بیٹھے مل کے. یہ 25-30 منٹ میں رہ گئے, 10-15 منٹ میں نے گزار دیے. 25-30 منٹ میں ڈائریکٹ فضائل پڑھنے, خالی بیان ختم کر دینا ہے, تو خاموش نہیں بیٹھنا ہے. جتنا کی طاقت لگے گی اتنا میں طاقت لگاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا تو اب آپ کا وارث بھی علی, میرا وارث بھی علی, محراب کا وارث علی, مسجد کا وارث علی, ممبر کا وارث علی, ہے نا, وارث ہے نا. اچھا تو اب زمین کا وارث علی, آسمان کا وارث علی, آپ کا وارث, میرا وارث, سب کا وارث علی. لیکن آج اس جشن میں قرآن سے پوچھو کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے؟ میں دلیل دیے بغیر نہیں اتروں گا. میرے آنے کا مقصد کئی گھنٹوں کا سفر کر کے آپ کے بارگاہ میں, اسلام بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو, قرآن ماننے والوں کو یہ حدیث, یہ قرآن پیغام سناؤں. نبی کا بھی ذکر ہے, علی کا ذکر ہے, قرآن کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کا وارث علی, میرا وارث علی. لیکن آج قرآن سے پوچھنا ہے کیا قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے؟ اتنا مجمع آ رہا ہے, ماشاءاللہ کھڑے ہوئے بھی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک مثال دینے دیں, بڑی علمی مثال ہے. ابھی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ سوچیں گے جناب آپ آیت سنائیں پہلے کہ وہ آیت کیا, کہاں لکھا ہے کہ قرآن کس کو اپنا وارث کہتا ہے. آیت تو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں میں, ابھی نہیں سنا رہا ہوں, میرا ساتھ دیتے رہنا. ٹھیک ہے نا, میں آیا گزرا. اچھا میں آپ سے بات کر رہا ہوں, گفتگو کر رہا ہوں, آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ الفاظ کے ذریعے. میں کچھ بول رہا ہوں, آپ کچھ بول رہے ہیں, الفاظ کے سہارے ہم اب ایک دوسرے کی معافی ضمیر کو ایک دوسرے تک کنوے کر رہے ہیں, پہنچا رہے ہیں. خدا کرے یہ جملہ پہنچ جائے. بعض الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ لفظ ایک بولا جاتا ہے, دوسرا بولا نہیں جاتا, سمجھ میں آتا ہے. میں جلدی سے بول رہا ہوں یہ لفظ, میرا ساتھ یہ بڑی قیمتی مثال ہے جو پوجا کے قیمتی سننے والے کو دے رہا ہوں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ دوسرا بولے ہی نہیں جاتا. اس لفظ میں اتنا کمال ہے کہ انسان دوسرا خود سمجھ لیتا ہے. میرے سامنے بزرگ بھی بچے بھی ہیں. اچھا تو آپ نے جناب لفظ بتائیں, لفظ کون سا ایسا؟ میں نے ایک لفظ بولا باپ. آپ سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی بیٹا ہے. مجھے ٹوک دے اگر میں غلط بول رہا ہوں تو. میں نے بیٹا نہیں کہا, میں نے خالی بولا باپ. ایک لفظ ہے نا باپ, اردو کا لفظ باپ. آپ سمجھ گئے کہ جناب باپ ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بیٹا نہ ہو, کوئی نہ کوئی اس کا بیٹا ہے. تو سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ لفظ باپ جہاں بھی بولا جائے, جہاں بھی لکھا جائے, جہاں بھی تحریر کیا جائے, بیٹا ساتھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو اب ایک مثال اور دیتا ہوں میں. آپ نے مجھ سے بولا پڑوسی. پڑوسی ایک لفظ ہے. میں سوچنے لگا جناب کہ اکیلے گھر کو تو پڑوسی کہتے نہیں ہیں. مولا آباد کہ وہ قرآن کا پیغام دینے حاضر ہوا ہوں. جشن ظہور مرتضیٰ ہے نا مولا آباد کہ آپ نے کہا جناب پڑوسی. میں سمجھ گیا, میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہ کوئی دوسرا ہے آپ کا, ہے نا, جس کا یہ پڑوسی بنے گا. تو پڑوسی کے لیے بولا نہیں جاتا, دوسرا خود نکلتا ہے. باپ کے لیے بولا نہیں جاتا, بیٹا خود نکلتا ہے. ٹھیک ہے. ایسی ایک لفظ ہے, وہ آپ سمجھ جائیں گے وہ لفظ کیا ہے. میں پھر مثال دے رہا ہوں. کسی کا انتقال ہو گیا, اعلان ہوا کہ جناب فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, گھر میں سب آ جائیں, فاتح کی مجلس ہے. سب پہنچ گئے, اب گئے, فاتحہ پڑھی, سمجھ میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا مجھے موقع ملا, میں بھی آیا ہوا تھا, میں بھی اندر داخل ہو گیا. میں نے آپ سے پوچھا جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. اور میں نے کہا کیا تھی فلاں صاحب؟ کہا بس نہ ان کا ذاتی گھر تھا, نہ اپنے ذاتی کوئی زمین, نہ جائیداد, نہ سواری, نہ موٹر سائیکل, نہ گاڑی, کچھ بھی نہیں تھا. بیچارے دنیا میں خالی ہاتھ آئے, خالی ہاتھ چلے گئے. میں نے کہا خدا ان کی مغفرت کرے.
اب میں نے کہا فلاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ مرحوم کے بیٹے ہیں. میں نے کہا مجھے ملوائیں. میں قریب گیا, میں نے گلے لگایا, تعزیت کی, فاتحہ پڑھ لی, ختم ہو گئی بات. وہ آیت آ رہی ہے انشاءاللہ, یہ تمہید باندھ رہا ہوں جملے کے لیے تاکہ قرآن جا کے کھولیں اور نکالیں اس زمانے. آج سنائیے, یہ پیغام ہے انشاءاللہ. میں نے کہا جناب یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے کون تھے؟ آپ نے کہا یہ مرنے والے کے بیٹے تھے. تو میں نے کہا جب مرنے والے کے بیٹے ہیں تو پھر یہ مرنے والے کے وارث بھی ہوں گے. آپ نے کہا وارث نہیں ہوں گے. میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں بیٹا ہے. آپ نے کہا بیٹا ہے لیکن یہ مرنے والے کا وارث نہیں بنے گا. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا اس نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے؟ سلامت رہے, مولا آباد رکھے. یہ جملہ میرا نہیں ہے, میں فقہ کے مسئلے کو حل کر رہا ہوں. اس آیت کو ریلیٹ کر کے ملا کر جتنا مجھے بیٹھا ہے کھڑا ہوا ہے پوری طاقت لگائے. مجھے بڑی جملے پر آپ سے عرض کرنے آج جشن کے اندر مولا مجھے طاقت دے کہ جملے ضائع نہ ہونے پائے. پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا جناب یہ آپ نے کہا بیٹا, آپ نے کہا بیٹا, میں کہہ رہا ہوں مرنے والے کا بیٹا. میں نے کہا پھر آپ وارث کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ اس نے چھوڑا کیا, نہ مکان ہے, نہ دکان ہے, نہ کپڑا ہے, نہ گاڑی ہے, نہ سواری ہے, تو جس کا وارث بنے. تو میں نے کہا پھر تو میری سمجھ میں آ گیا. آپ نے کیا سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا سمجھ میں میرے یہ آیا کہ لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں میراث ہو. خدا سلامت رکھے. گوجرا کے سننے والوں کو, میرے کے ساتھ آنے والی والوں میرے ساتھ دیتے رہنا. میں نے کہا جناب کہ آپ نے کہا تھا بیٹا ہے. آپ نے کہا بھائی بیٹا تو ہے, میں انکار نہیں کر رہا, لیکن وارث نہیں ہے. میں نے کہا دلیل, آپ نے کہا دلیل میں ایسے دے رہا ہوں جس سے تجھ کو تم توڑ نہیں سکتے. جیسے کہ اس نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے. تو میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا. اب مجھے ایک مثال اور دینے دیں. آپ نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا فرض کریں اب یہ انسان تو مر گیا نا اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا. ایک انسان ایسا مر گیا جس کے پاس ایک نہیں دو گھر, ایک نہیں دو گاڑیاں, ایک نہیں دو سواریاں, ایک نہیں دو دکانیں, ایک نہیں دو زمینیں, ہے نا, پیسہ بھی ہے, بینک بیلنس بھی ہے, کپڑے بھی ہیں, لتے بھی ہیں, کتابیں بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا اس کے ساتھ کہ وراثت لینے والے تین طبقے ہیں جو علماء نے لکھے, میں نے نہیں, علماء نے لکھے. تین طبقے ہیں فقہ میں کہ مر جائے کوئی تو اس کی وراثت کس کو جائے. بیٹا ہے تو بیٹی ہے تو بیوی ہے تو فلاں ہے تو فلاں. وہ آپ جا کے فقہ میں دیکھ لیں گے. میں نے کہا فرض کر لیں, سپوز کر لیں کہ اس مرنے والے کا کوئی وارث موجود نہیں تھا, نہ بیٹا, نہ بیٹی, نہ بھائی, نہ بہن, نہ کچھ بھی نہیں تھا, نہ بیوی, سودا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا جناب وہ تو قبر میں گیا نہیں. آپ نے گیا بالکل. میں نے کہا اس کا مکان, بڑا توجہ طرف دنیا کے ساتھ دیتے رہیے گا. میں نے کہا اس کا مکان, آپ نے کہا وہ قبر میں تھوڑی گیا, مکان تو موجود ہے. میں نے کہا جو پیسے رکھے تھے اس کے, آپ نے کہا وہ بھی موجود ہے. میں نے کہا جو اس کے پاس جو گاڑیاں تھیں وہ کیا, آپ نے کہا وہ بھی موجود ہے, وہ تو قبر میں گیا. اب میں نے کہا اگر پوچھیں علماء سے, فقہا سے کہ وہ مال, وہ تو مر گیا, اس مال کا کیا ہوگا, یہ مال کہاں جائے گا؟ تو علماء لکھتے ہیں, فقہا لکھتے ہیں, مجتہدین لکھتے ہیں, فقہ کا مسئلہ ہے کہ یہ مال جائے گا معصوم کے پاس, حاکم شرع کے پاس. مجھے اپیل نہ کرنا پڑے, اتنا مطلب بیٹھا ہوا ہے آپ کی سماعتوں پر میں بھروسہ کر رہا ہوں, اعتبار کر رہا ہوں, تب یہ جملے کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ مال جائے گا حاکم شرع کے پاس, معصوم کے پاس, ہے نا, کیوں جائے گا؟ اس سے کہ یہ اس کا مال ہے جس کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. تو میں نے کہا پھر اس مال کو آپ, اس مکان کو آپ, اس دکان کو آپ میراث کہیں گے؟ مرنے والے کا ہے نا. آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا بھائی مرنے والے کا مال ہے, آپ میراث کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے کہا میراث اس لیے کہیں گے کہ وارث کہاں ہے. پر فیصلہ ہو گیا علی والوں کہ لفظ میراث وہاں آتا ہے جہاں پر وارث ہو. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. ادھر بول رہے لفظ میراث وہیں پر آئے گا جہاں پر وارث ہو, لفظ وارث وہاں آئے گا جہاں پر میراث ہو. اب مجھے سورہ فاطر میں قرآن کی ایک آیت میری بیدار ہو کر, قرآن نے, اللہ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, ہم نے قرآن کو میراث میں دیا. پوچھو مسلمانوں سے, پوچھو قرآن پڑھنے والوں سے کہ یہ قرآن کب تک میراث ہے, کہیں گے قیامت تک. تو پھر مانتے کیوں نہیں کہ اگر قرآن میراث بن کر قیامت تک جائے گا تو وارث بھی ساتھ ساتھ جائے گا. مل کے یا علی. تھکے تو نہیں تیز کر کے رکھ دے, میں چھوڑ دے مجھے. آپ نہ تھکیے گا, میں اگر تھک جاؤں میں ہمت نہیں چھوڑنے والا. میں تو ایک فیصلہ کروا رہا ہوں آپ سے, یہاں تک ساتھ دے دیا میرا آپ نے, یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے تو ایک جملہ سنیے گا, بچے نوجوان بیٹھے بیٹھے سنیے گا. اللہ نے سورہ فاتر میں کیا کہا, ثم, میں عربی زبان سے واقف ہوں, ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, ثم
بچوں نوجوانوں میرا ساتھ دیتے رہنا، میرا ساتھ دیتے رہنا. آواز آنی چاہیے، ہم آواز ہو کر، ہم فکر ہو کر، ہم نظریہ ہو کر، ہم صدا ہو کر یہ فیصلہ زمانے کو سناؤ. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، محدث نہیں کہہ رہا، مفسر نہیں کہہ رہا، مورخ نہیں کہہ رہا، عالم نہیں کہہ رہا، مجتہد نہیں کہہ رہا، اللہ بول رہا ہے، رب کائنات بول رہا ہے. میں نے اس قرآن کو میراث میں دیا، اور ہم نے طے کیا کہ جہاں میراث ہے وہی وارث ہے. اب ایک میراث کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ جہاں میراث ہے وہی وارث ہے، جہاں وارث ہے وہی میراث ہے نا؟ ایک دونوں الگ نہیں ہو سکتے، ایک آئے گا دوسرا خود بخود آئے گا. اب علماء نے لکھا کہ جس زمانے میں اسلامی جنگیں ہوتی تھی، آگے آدمی بیدار رہنے جو نہیں بولا میرے سے بولے گا. علماء نے لکھا کہ جس زمانے میں اسلامی جنگیں ہوتی تھی تو اسلام جیت گیا، کافر ہار گیا. اب وہاں سے غلام آئے ہیں، کنیزیں آئی ہیں نا، وہ کنیزیں آئیں اسلام کے لشکر میں، مسلمانوں کے پاس آئیں. وہ غلام آئے، کافر غلام آئے مسلمانوں کے پاس. اب فقہ میں لکھا ہوا ہے، اور فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو غلام ہے اگر وہ صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے پیسہ کما کر لائے تو وہ اپنے اس مال کا وارث نہیں بنتا. آباد رکھے میرا جملہ پہنچا. یہ اتنے بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے، مجھے طاقت دو اللہ بالا، مجھے طاقت دے کہ میں سارے مجھوں کا پیغام پہنچا دوں. جو غلام آیا ہے نا جنگ سے، اسلامی جنگ سے معصوم کی عزت ڈالی جاتی ہے، تو اگر وہ غلام آ گیا اور وہ اپنے مال کو کما رہا ہے 500 روپے 1000 روپے، لیکن فقہ نے لکھا کہ وہ اپنے مال کا، پوچھو علماء سے، وہ اپنے مال کا وارث نہیں بنتا. جو کنیز آئی ہے وہ پیسہ کمائے، لٹنے کمائے، روپیہ کمائے، ہزاروں کمائے، وہ اپنے اس پیسے کی وارث نہیں بنتی کیونکہ وہ کنیز ہے، کیونکہ وہ غلام ہے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا، بیدار رہنا، ہماری سمجھ میں آ گیا کہ غلامی وراثت سے روکتی ہے، کنیزی وراثت سے روکتی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جب عام مال کی وراثت غلاموں تک نہیں جاتی تو قرآن کی وراثت غلاموں تک کیسے؟ حیدری پڑھوں تھوڑا سا اور. یہ علی کے چاہنے والے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے حدیث پڑھی تھی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے نا. میں علی والوں کے سامنے علی کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں. شاعر نے صحیح کہا کہ آتی کہاں سے چشمے دروازے تک ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں، اور سب ادھر متوجہ، سب دیکھ رہے ہیں. مولا سب کو آباد رکھے. آتی کہاں سے؟ دیکھو میرے دماغ میں نہ کوئی تعصب ہے، نہ میری زبان پہ تعصب، نہ میرے لہجے میں تعصب. میں تو قرآن کا پیغام پہنچا رہا ہوں. آپ یہ 4 مصرے بلندی پہ لے جائیے گا تاکہ میں بیان کو پھر آیتیں پڑھنی ہے، لیکن آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے یہ 4 مصرے حفظ کر رہا ہوں. آتی کہاں سے؟ توجہ، آتی کہاں سے؟ چشمے تغافل میں روشنی، چہرے پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے. ارے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان پوچھ کر باہر کھڑے رہے. مولا بات رکھا. قرآن میراث علی، سب نہیں بول رہے. قرآن میراث علی، ماشاءاللہ علی، سلامت رہے، آباد رہے. اب دیکھو اس میراث نے، اس قرآن نے اپنے وارث کا تعارف کرایا کیسے؟ سستانے، آرام کر لیں، سانس لے لیں، ہے نا. اس لیے جملہ بڑا تاریخی ہوگا، میرا نہیں ہے، قرآن مجید کا ہے. میں کسی وقت بھی ممبر چھوڑ دوں گا اور بیان ختم کر دوں گا. اتنا مجمع کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے، میں پھر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. طے ہو گیا نا قرآن کی روشنی میں کہ قرآن میراث علی، قرآن میراث علی، سب بولے قرآن میراث علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو کس اللہ کہتا ہے میں ہدایت کروں گا، میں ہادی بھیجوں گا، کتابیں میں اتاروں گا، نبیوں کو میں بھیجوں گا، رسولوں کو میں بھیجوں گا، اماموں کو میں بھیجوں گا. اب اس ارحم الراحمین نے، اکرم الاکرمین نے، اجود الاجودین نے، افسر الناظرین نے، اسماء السامعین نے، تھک جائیں گے تو میں آپ کو مجھے افسوس ہوگا.
نوجوان میرا ساتھ دیتے نظر میں آہستہ ہو جاؤں آپ آہستہ نہیں ہو جائے. جیسے کہ میں اب شعر نہیں پڑھ رہا ہوں, میں اب قرآن کی پھر آیت پڑھ رہا ہوں اور اس آیت کے بارے میں آپ کو جملہ کہہ دوں. جو آیت پڑھ رہا ہوں میں سورہ ہود کی آیت ہے اور طویل آیت ہے. میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا, تیز نہیں ہوں گا ہے نا, لیکن آپ کی تیزی رہے گی. اس آیت کے بارے میں ہمارے بہت بڑے مفسر نے لکھا کہ اگر اس ایک آیت کے ترجمے بیان کیے جائیں تو وہ کئی سو نہیں کئی ہزار بنتے ہیں. اب میں آیت پڑھنا شروع کر رہا ہوں. سورہ ہود. اب قرآن ہے میراث, علی ہے وارث, ہے نا. ہمیں نہیں پتا قرآن کیا کہہ رہا ہے, لیکن آیت کا ترجمہ تو کرنا ہے نا, اور پوری طاقت سے کرنا ہے, پوری بیداری سے کرنا ہے, پوری جولانی طبع سے کرنا ہے, پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ, پورے جذبہ اسلامی کے ساتھ. یہ آیت مجھے پڑھنی ہے انشاءاللہ اور مسلمانوں کو سنانی ہے. اللہ کہتا ہے افمن کانا, وہ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ میں ہدایت کروں گا, ہادی بھیجوں گا, ہے نا. مالک ہادی کون ہے, ہادی کہاں ہے, ہادی کون ہے. سورہ ہود. افمن کانا علی بینۃ من ربہ. میں نے کہا بڑی باریک سی بات ہے, میں تیز نہیں ہوں گا, آپ میرا ساتھ دیے گا. افمن کانا علی بینۃ من ربہ. اللہ کہتا ہے کہ ایک وہ ہے, تعارف ہو رہا ہے, ایک وہ ہے جو اپنے رب کے پاس سے بینہ یعنی معجزہ لے کر آیا. تھک گئے تو میں ختم بھی کر سکتا ہوں, تھکے تو نہیں میں سننے والے. ایک کون ہے جو اپنے رب کے پاس سے معجزہ لے کے آیا, بینہ معجزہ لے کے آیا. بس ایک آیا نہیں, وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور دوسرا وہ ہے جو اس معجزے والے کا گواہ بن کر ماشاءاللہ. فیصلہ ہوگا گوجرا میں آج جشن میں انشاءاللہ. میں ممبر نہیں چھوڑوں گا, مولا آباد رکھیں گے, نوجوانوں کے اٹھنے کے ہاتھ مولا سلامت رکھے. آیت طویل ہے, ایک وہ ہے جو بینہ لے کر آیا. مالک ایک آیت کا نہیں, وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, دوسرا وہ ہے جو اس بینے والے کا شاہد بن کر آیا, گواہ بن کر آیا. اور اس گواہ کے اللہ نے صفت بیان کی کہ وہ گواہ کون ہے. یتلوہ, وہ یتلو ہے اور منہو ہے. ابھی میں تشریح کروں گا اس لفظ کی, آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کہہ دیا آپ نے, آپ نے تو آیت پڑھی, ترجمہ نہیں کیا, ترجمہ جان بوجھ کے نہیں کیا. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور دوسرا اس کا گواہ ہے. مالک یہ دونوں ہیں کون. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ, اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب میں اس کا ذکر بھی ہے, اس کا تذکرہ بھی ہے. مالک یہ دونوں ہیں کون, یہ دونوں جو تم نے ذکر کیا مالک عرب و رابر, مالک یہ دونوں ہیں کون. کہنے لگا اماماً والرحمہ, ان میں کا ایک امام ہے, دوسرا رحمت ہے. جو گواہ ہے وہ امام ہے, جس کا گواہ ہے وہ رحمت ہے. آجا مل کے سارے آجا مل کے آجا, وقت نہیں ہے, میں آگے بڑھا ہوں. آیت ختم نہیں ہوئی, آیت طویل ہے. ایک ان میں کا امام, ایک ان کا امام, دوسرا اس آیت کے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں معنی بنتے ہیں, میں ایک معنی بیان کر رہا ہوں. ایک امام ہے, دوسرا رحمت ہے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام الرحمہ. اولائکا قرآن آگے بڑھا, اولائکا یؤمنون بہ, وہ لوگ جو اس گواہ پر ایمان رکھتے ہیں. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے, خدا کرے. میں جملہ کہتا ہوں نا, اس گواہ پر یا اس گواہی پر یا ان دونوں پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, یہ ترجمے کیے جا سکتے ہیں. مالک پھر ہوگا کیا, اب کہہ رہا ہے اللہ, اب فیصلہ سنا رہا ہے. آیت جا کے سورہ ہود میں چیک کرو. وَمَن یکفر بہ, قرآن سے بڑی نہ کوئی کتاب ہے نہ آئے گی, محمد سے بڑا میرا نہ کوئی رسول ہے نہ آئے گا, ٹھیک ہے نا. اس پر یہ قرآن اترا. اب اللہ کہہ رہا ہے وَمَن یکفر بہ, ہم فیصلہ کرتے ہیں ہماری اوقات کیا ہے نا, اللہ فیصلہ کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن یکفر بہ, تو جو بھی اس گواہ کا انکار کرے, من الاحزاب, حزبوں میں سے, جماعتوں میں سے, فرقوں میں سے, گروہوں میں سے, جو بھی گروہ جو بھی جماعت اس گواہ کا انکار کرے, فالنار موعدہ, تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مولا آباد رکھے, سلام رکھے. فلا تکو فی
मिरियतिन, अभी आयत खत्म ही नहीं हो रही, आयत खत्म नहीं हो रही, मेरा बयान खत्म नहीं हो रहा। फला तको फी मिरियतिन मिनहु, रसूल अल्लाह कह रहा है फला तको फी मिरियतिन मिनहु, रसूल खबरदार तुम तरद्दुद न करना, तरद्दुद न करना, यानी लोगों से कह दो कि इस जो हमने बात बयान की है इसमें तरद्दुद ना करें, लोग शक ना करें, लोग डाउट में ना आए, लोग शक ना करें, लोग शुबहे में ना आए, है ना। फला तको फी मिरियतिन मिनहु इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिका, और ये जो हमने गवाह के बारे में बताया है ना, हबीब ये तूने नहीं बयान किया, कह दो कि इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिका, ये तो मेरे रब की तरफ से हक है। यानी कुरान ने, अल्लाह ने नबी को ये पैगाम दिया कि नबी अगर लोग तेरे पास आकर ये कहें, तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा, रसूल को अल्लाह ने पैगाम ये दिया इस आयत के अंदर कि अगर लोग तेरे पास आकर कहें कि या रसूलल्लाह हम तो आपको मानते हैं, हम कैसे जहन्नम में जाएंगे, तो रसूल कह दो इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिका, ये तो मेरे रब के तरफ से फैसला ये हक है कि जो भी गवाह का इनकार करेगा ठिकाना जहन्नम है। वलाकिन्ना अक्सर नास ला युमिनून, बयान मेरा आखिर में जो करीब हो रहा है, पूरी तवज्जो आखिर आदमी की, और हम जानते हैं कि अक्सरियत ला युमिनून, ईमान नहीं लाएगी, ठीक है ना। आयत खत्म हो गई, मैंने तर्जुमा कर दिया, तर्जुमा आपके हवाले कर दिया, बड़ा तवील तर्जुमा था, आपने बड़ा मेरा साथ दिया, मैं आपके उठते हुए हाथ देख लिए, लेकिन फैसला तो अब हो रहा है। अल्लाह ने इस आयत में दो का जिक्र किया, एक मोइज़े वाले का, बैरा यानी मोइज़ा, एक उसका शाहिद है, शाहिद यानी मौला नबी और चालीस वालों को, ठीक है ना। अल्लाह ने उस गवाह के नाम नहीं लिया, कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ने उसकी सिफत बयान की, यतलू हो, वो जो गवाह है ना मोहम्मद का, वो यतलू है। दोस्तों, अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हमने बचपन में सबक पढ़ा था, ठीक है ना। ग्रामर जब सीखते हैं हम उर्दू की, या अभी बच्चे सीख रहे होते हैं, ठीक है ना, तो बच्चों को सिखाया जाता है भाई फेले माजी है ना, फेले मुस्तकबिल, फेले हाल, ठीक है। ये फेल बनता कैसे, मस्दर से। मसलन किताब में लिख देंगे आप, वो बच्चा पूछेगा जनाब ये फेल क्या होता है और मस्दर क्या होता है, तो आप कहेंगे जनाब एक किताब में लिखेंगे, लिखो खाना, कहेंगे ये क्या बना, आप कहेंगे ये मस्दर बन गया। अब इससे फेल बनता है माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का। बच्चा पूछेगा जनाब वो फेल कैसे बनता है, आप कहेंगे खाने से बनता है, मैंने खा लिया, आप खाते हैं, वो खाएगा। बच्चे की समझ में आ गया कि जनाब खाना है मस्दर और उससे फेल बना, खा चुका, खाता है, खाएगा, है ना। ये माजी, हाल, मुस्तकबिल के सेगे फेल कहलाते हैं। ये फेल किससे बनता है, मस्दर से, है ना। ऐसे एक और लफ्ज़ है बोलना। बच्चे ने पूछा जनाब कि बोलना क्या है, आपने कहा मस्दर है। बच्चे ने कहा इससे फेल बना है, आपने कहा मैं बोल चुका, तुम बोलते हो, वो बोलेगा, बस फैसला हो गया। बच्चा की समझ में आ गया कि मस्दर से बनता है फेल, फेल माजी होता है, हाल होता है, मुस्तकबिल होता है। अल्लाह ने मेरे नबी की जो गवाह का जिक्र किया तो नाम नहीं लिया, अल्लाह ने कहा यतलू, वो उस गवाह की पहचान यह है कि वो यतलू है, और यतलू है फेल, यतलू है अरबी का फेल, और फेल किससे बनता है, मस्दर से, ठीक है ना। अब हमें तलाश करना है कि यतलू का मस्दर क्या है। मैं जानबूझ के ये बारीक बातें कहने के लिए आया था, कितना आसान कर दिया। कोई पूछ ले कि जनाब ये मस्दर क्या है, आप कहेंगे बोलना, खाना, ये मस्दर है। आप कहेंगे वो क्या फेल कैसे बनता है, मैं खा चुका, आप खाते हैं, वो खाएगा, ये सारे फेल है, ये किससे बने, मस्दर से। बस यही अल्लाह ने यहाँ पर नबी के गवाह का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, कहने यतलू हो, वो नबी का जो गवाह है वो यतलू है, यतलू है फेल, फेल किससे बनता है, मस्दर से। अब मुझे लुगत में, जानते हैं अरबी लुगत में, मुझे लुगत में दो मस्दर मिले। यतलू किससे बना है, दो मस्दरों से। एक मस्दर है तुलूफून, तुलूफून के माने जानते हैं, तुलूफ जो मस्दर के माना वही यतलू के माना। अब फैसला हो रहा है, तुलूफून के माना किसी के पीछे पीछे ऐसे आना के दरमियान में फासला ना हो, यानी कुरान ने बतला दिया कि जो फासले पर हो वो गवाह नहीं बनता, जो बिना फासले हो वो बनता है। मिलके मिलके बोले, ऐसा नहीं,
سلامت ہے. میں نے کہا جناب یہ بولنا کیا ہے؟ آپ نے کہا نہیں پتا آپ کو؟ میں نے کہا یاد دلا کے پڑھا تو تھا. آپ نے کہا مصدر ہے. میں نے کہا یہ کھانا کیا ہے؟ آپ نے یہ بھی مصدر ہے. میں نے کہا فعل بنائے ذرا. آپ نے کہا میں کھاتا ہوں، وہ کھا چکے، وہ کھائیں گے. میں نے کہا بہت آسان کر دیا آپ نے. بس یہی اللہ نے نبی کے گواہ کے لیے کہا یتلو ہو. جشن ہے میرے مولا کا. میں ختم کر رہا ہوں، لیکن چاہ رہا ہوں کہ علی والوں تک اتنے کھڑے بیٹھے ہوئے. جشن ہے میرے مولا علی کا. ذہن میں تمہارے کعبہ بھی ہے، علی بھی ہے. میں اس آیت سے باہر نہیں جا رہا. اتنے بیٹھے آواز نہیں آ رہی سامنے والوں کی. مل کے اس طرح بلا فصل ماننے والا میں بیٹھا ہوا ہے. لگے علی والے بیٹھے ماشاءاللہ بڑا آپ نے میرا ساتھ دیا. ایسے نہیں، میں بار بار اپیل نہیں کر سکتا ہوں. موبائل چھوڑ کر، تصویریں چھوڑ کر اس پوری طاقت سے جملے کا میرا ساتھ دیں. جہاں تک آپ نے بڑی باریک باتیں سنی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مشکل باتیں آپ نے سمجھ لی. اب مجھے فقط نظم نکال کے دینا ہے. نتیجہ نکالنا. میں آہستہ ہو رہا ہوں، جملہ ظاہر ہو نہیں پائے. آپ سے کہہ رہا ہوں مل کے چلنا ہے. کیا ہوا؟ ایک ہے بیانے والا، یعنی بیانے یعنی قرآن. محمد ہوئے جو بیانہ قرآن لے کر آیا ہے نا. وَيَتْلُوهُ شاہد و منہ. اور دوسرا محمد کا گواہ ہے، جس کی صفت اللہ نے بتائی کہ وہ یتلو ہے. یتلو ہے فعل. توجہ ہے سننے والوں کی؟ آواز آنی چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں سب کھڑا ہوا جتنے بیٹھے ہوئے. یتلو ہے فعل ہے نا. اور فعل کس سے بنتا ہے؟ ماشاءاللہ فعل بنتا ہے مصدر سے ہے نا. مصدر میں نے بتا دیا آپ کو. یتلو کا ایک مصدر تو تلوون تھا. تلوون کی کیا معنی؟ کسی کے پیچھے ایسے آنا کہ گیپ نہ ہو، فاصلہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. یہ ایک مصدر جو معنی مصدر کے ہوں گے وہی یتلو کے ہوں گے. اور دوسرا مصدر یتلو کا بڑا آسان ہے جو علماء نے لکھا تلاوتن. یتلو بنا ہے تلاوتن سے. وہ توجہ کرنے والی والوں آخر میں تک. تلاوت کے معنی کیا ہے؟ تلاوت کے معنی عربی میں بولنے والی والوں. جشن ہے میرا ظاہر ہونے پائے. یہ جملہ سنانا ہے سارے سننے والوں کو، لیکن تھک کے نہیں، بیداری کے ساتھ. تلاوت کے معنی کچھ پڑھنا. تلاوت کے معنی کچھ پڑھنا، کچھ سنانا ہے نا. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ. ایک محمد ہے جو قرآن لے کر آیا. وہ یتلو ہو شاہد منہ. دوسرا گواہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے. مولا آباد رکھے مل کے ایسے نہیں سارے آ جائیں. محمد کا گواہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے. آپ کوئی مجھ سے اٹھ کے کھڑا ہو کے پوچھ لے کہ جناب اللہ نے نبی کے گواہ کی پہچان یہ بتائی کہ وہ قرآن پڑھتا ہے. میں کہوں گا ہاں قرآن نے کہا ہے. کہاں لکھا ہے؟ سورہ ہود کے اندر لکھا ہے. اب کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ نبی کے گواہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے. اب کوئی اٹھ کے مجھے کہتا ہے جناب قرآن تو میں بھی پڑھتا ہوں. ایسے تھکے ہوئے آواز ہے. ایسے نہیں. کوئی اٹھ کے مجھے کہتا ہے جناب قرآن تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن تو میں بھی پڑھ رہا ہوں. قرآن تو حافظ قرآن پڑھتا ہے، قرآن تو قاری قرآن پڑھتا ہے. اور جو صفت سب میں پائی جائے وہ کسی کی جو صفت سب میں پائی جائے وہ کسی کی پہچان نہیں بنتی. تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہے کوئی ایسی تلاوت، ہے کوئی ایسی تلاوت جو اس گواہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکا، تبھی وہ اس کی پہچان بنے گی. اب میں فرق بیان کروں. بھائی ہم کم تلاوت کرتے ہیں. ہم کب تلاوت کرتے ہیں؟ پہلے بچے ہوتے ہیں، بولنا سیکھتے ہیں، لفظ پہچانتے ہیں، حرف پہچانتے ہیں، پھر قرآن سناتے ہیں. تو اب گواہ میں اور امتی میں فرق سمجھ میں آیا. جو پہلے بولنا سیکھے پھر قرآن سنائے اسے امتی کہتے ہیں، اور جو نبی کی آغوش میں آ کے سنائے مل کے آگے. اس سے بھی بلند سلوات مل کے سارے پڑھیں. سلامت رہے. مولا آباد رکھے. یہ بات تو قرآن کی ہے. قرآن کہتا ہے کہ محمد کا گواہ وہ ہے جو یتلو ہے. اور یتلو کیا ہے؟ فعل کس سے بنتا ہے؟ ختم کر دی. ٹھیک ہے.
میں نے آیتیں پڑھ دی, گفتگو ختم کر لیا. اتنی دیر ہو گئی ہے, مجھے بس آگے ممبر پہ آپ کو زحمت نہیں دینی ہے, بیان ختم کرنا ہے, لیکن ایک دل چاہ رہا ہے ایک جملہ کہنے کا جشن میں. ماشاءاللہ بسم اللہ ختم دیکھ کے ختم کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت. میں ممنون ہوں, آپ نے بھی پذیرائی کی, میری کجمل بیانی آپ نے ذہنوں کو سپورٹ کی. آپ اس سے زیادہ میں زحمت سماعت نہیں دے رہا ہوں آپ کو. انشاءاللہ پھر کبھی کسی زمانے میں ملاقات ہوئی, کسی اور موقع کے اوپر تفصیلات بیان کروں گا. بیان کو میں ختم کر رہا ہوں, لیکن صرف دل چاہ رہا ہے علی والوں کے سامنے ایک جملہ کہنے کا کہ میں علی والوں کے سامنے جب بیٹھ کر ذکر کر رہا تھا نا, تو میں نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. نبی نے کہا تھا میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. نبی نے کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی, اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. وہ مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ آئے. میں ختم کر رہا ہوں, میں نے تقریر کر دی, میں نے بیان کر ختم کر دیا ہے نا. فضائل سن کر خوش ہو رہے ہیں, فضائل سن کے نعرے لگا رہے ہیں. مولا آباد رکھے فضائل سننے والوں کو. اب میں فضائل نہیں سنا رہا, ختم ہو گئی گفتگو, بیان ختم کر دیا میں نے. فضائل میں نے سنا دیا, بیان ختم کر دیا. اب مجھے حق ہے اپنی مجبوری بیان کرنے کا. میں اگر سورہ ہم پڑھوں اس میں علی کا ذکر آئے, میں بسم اللہ کی تفسیر پڑھوں اس میں علی کا ذکر, میں اگر سورہ بقرہ پڑھوں اس میں علی کا ذکر, میں اگر سورہ آل عمران پڑھوں اس میں علی کا ذکر, میں سورہ نساء پڑھوں اس میں علی کا ذکر, میں سورہ کوثر سناؤں اس میں علی کا ذکر, میں ساقیہ کوثر کی بات کروں اس میں علی کا ذکر, میں اگر قرآن کی سورہ نحل کی آیت پڑھوں اس میں علی کا ذکر, تو قرآن کے 30 پاروں میں علی, آدم کے علم میں علی, نوح کے شکر میں علی, ابراہیم کی خلت میں علی, موسیٰ کی حیبت میں علی, ایسا نہیں جشن سنا, موسیٰ کی حیبت میں علی, عیسیٰ کے زہد میں علی, یوسف کے جمال میں علی, محمد کے کمال میں علی, فاطمہ کا شوہر علی, حسنین کا بابا علی, دل میں علی, زمین میں علی, عرش پہ علی, فرش پہ علی, قبر میں علی, حشر میں علی, حدیث تیر میں علی, حدیث منزلت میں علی, حدیث مجھو علم میں علی, آدم کے علم میں علی, فاتح بدر علی, فاتح صفین علی, فاتح نہروان علی, فاتح احد علی, فاتح خندق علی, کل ایمان علی, نفس خدا علی, نفس رسول علی, 13 رجب میں علی, شاہ لافت علی, شاہ لافت علی, صاحب ذوالفقار علی. تو علی سے کہاں سے بچ کے بھاگو گے؟ ہر جگہ پہ علی ہے, محراب میں علی, ممبر پہ علی, مسجد میں علی, مومن کے دل میں علی, زمین میں علی, آسمان میں علی, نبی کے زبان پہ علی. علی سے بچے کہاں سے بھاگو گے؟ ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملے گا, جہنم میں چلے جاؤ وہاں نہیں ملے گا. بیان ختم ہو گیا. ماشاءاللہ کیا بات.